Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.1. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور آج ہم بہت ہی اہم موضوعات کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اور تھوڑی دیر میں میرے ساتھ جوائن کریں گے پروفیسر احمد حسین عالم صاحب۔ پروگرام کی ترتیب آج ہم نے کچھ اس طرح بنائی ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے کے اندر ہم ڈسکس کریں گے یوکرائن وار کے اوپر، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں طرف کی جو پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہی ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا کے اوپر ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر یوکرائن کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم پاکستان کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اور تیسرا ایک بڑا ہی انہونا واقعہ ہوا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر ایک انڈیا کا میزائل آ کر گرا ہے، جو کہ کیپیبل ہے اٹامک وار ہیڈ کو لے جانے کے لیے بھی، گو کہ وہ ایک بغیر اٹامک وار ہیڈ کے تھا، وہ آ کر گرا ہے۔ اس جو وار ہیڈ کے آ کے گرنے کا مقصد کیا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر پروفیسر احمد حسین عالم صاحب ہیں، ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی سر، سب سے پہلے سر آپ سے ایک کویشچن ہے میرا کہ یہ جو یوکرائن کی ایک وار ہے، یہ ایک بڑی خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، اور فرینکلی ہم آپس میں بیٹھے گھروں کے اندر یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، اور یہ ایک دوسروں نے ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں، ویسٹ کی طرف سے تمام چیزوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے رشیا کے اوپر، اور رشیا ان ٹرمز ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے، اور اس وقت ابھی جیسے آپ نے خبروں میں سنا، بی بی سی کے اندر بھی ہے کہ جناب رشیا جو ہے اس وقت فل فورس کے ساتھ یوکرائن کے کیپٹل کے اوپر اس وقت وہ فورسز اس کی بمباری کر رہی ہیں، اور بڑی سخت بمباری ہو رہی ہے، جس کے بعد ڈیفینیٹلی جانی نقصان بھی ہوگا، اور آئی ڈونٹ نو what will happen next۔ مگر یہ جو حالات ہیں کہ وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ بڑا خوفناک ایک منظر بنتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم یعنی کہ یہ لوگ ان لوگوں کو کیسے روکا جائے، ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس چیز کو اگر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو حل کر لیں rather than to do a war۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر سر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم، شاید قیامت قریب آ ہی گئی ہے۔ لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا درود ختم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرو ابھی کہا ہے صاحب، روس نے جب سے یوکرین پہ حملہ کیا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ میں بہت بریفلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایشیائی ممالک میں صرف چند ایک کے سوا کسی ملک نے روس کے خلاف کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ چین نے یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور کوئی پابندی بھی نہیں اس نے عائد کی۔ اس طرح یو این او کی جنرل اسمبلی میں روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کرنے کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد، اس میں انڈیا، پاکستان، ویتنام، بنگلہ دیش، سری لنکا اور منگولیا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ابسٹین کیا ہے، ووٹ میں حصہ نہیں لیا۔ انڈیا نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، پاکستان نے بھی حصہ نہیں لیا، کسی نے ووٹ میں حصہ لیا، جن میں ملکوں کے نام بتایا کسی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور تائیوان نے روس پر پابندیاں عائد کی ہیں، امریکہ کے وہ بلاک میں۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے کئی روسی بینکوں کو ادائیگیوں کو جو عالمی نظام سوئفٹ ہے اس سے روکنے کے اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت کم پڑا ہے۔ جن ایشیائی ممالک نے مغربی ممالک کے ساتھ روس پر پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا روس کی عالمی تجارت میں حصہ ہی صرف 8% ہے، اور اس سے روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چین اور انڈیا کی روس کے خلاف پابندی کے بغیر روس پر کوئی خاص نہیں فرق اس لیے پڑے گا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ روس کی عالمی تجارت کا 18% حصہ جو ہے چین اور انڈیا کے ساتھ،
ٹھیک۔ ہاں، اس کے علاوہ روس ممکنہ عالمی پابندی کے بارے میں کئی برسوں سے تیاری کر رہا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، اسے پتا، روس کو پتا تھا، اس نے پلاننگ کر رکھی ہے، اور 2014 میں جب آپ کو پتا ہے کریمیا کو اپنے ساتھ ملایا تو اس وقت بھی مغربی ممالک نے پابندیاں عائد کر رکھی۔ روس نے 2014 کے بعد سے ڈالر پر انحصار کم کرنے کی کوشش شروع کر دی ہوئی تھی، اور آج اس نے اپنے ذخائر کو سونے اور چینی یوان میں منتقل کیا ہوا ہے۔ چین کو روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لینا ہے۔ چین روس کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور یوکرین پر روس کے حملے سے چند ہفتے پہلے ہی چین نے روس سے گندم کی درآمد پر پابندی ختم کی ہے، اور روس سے گیس خریدنے کا 30 سالہ وعدہ اس نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ گیزپرام جیسی روسی کمپنیاں اور بینک ادائیگی کے لیے چینی کرنسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بارٹر سسٹم میں یعنی وہ ادائیگی یوان میں ہی کی جا رہی ہے اور یوان میں ہی لی جا رہی ہے۔ اب اقوام متحدہ میں سنگاپور کے جو سابق سفیر بلبہاری ہیں کوشکین، تو اس کا کہنا ہے کہ چین کے سامنے 3 مقاصد ہیں۔ چین عالمی تعلقات کے حوالے سے حاکمیت، علاقائی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کے بارے میں بہت حساس ہے، جس کی وجہ سے تبت، سنکیانگ اور تائیوان ہے۔ یوکرین پر روسی حملہ ان تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن چین کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روس اس کا سب سے تجزیاتی اتحادی ہے۔ اس کے علاوہ چین اور روس عالمی نظام میں مغربی ممالک کی برتری سے بھی نالاں ہیں، ایک ہی سٹینڈ لے رہے ہیں دونوں، اور چین کے مفادات جو ہے عالمی نظام میں بہت ہیں، اور امریکہ، یورپ اور جاپان اس کے لیے روس سے بڑی منڈیاں ہیں۔ اسی وجہ سے چین چاہتا ہے کہ صورتحال پر قابو پایا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جھگڑے میں اس کا بھی نقصان ہو جائے۔ روس، انڈیا اور ویتنام کو سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے، روس جو ہے انڈیا اور ویتنام کو سب سے زیادہ اسلحہ مہیا کرتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ اس کے $60 بلین کے تو وعدے بھی ہیں اس کے اسلحے کے۔ پاکستان کے ابھی وزیر عمران خان نے جو گزشتہ ماہ گیس پائپ لائن کے وعدے کے اوپر جو بات چیت کے لیے ماسکو کا دورہ کیا تھا، اس پہ ہم پروگرام کے ساتھ پروگرام بھی کر چکے ہیں، کالم بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیا کے پاس اس وقت روسی ساختہ اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ انہیں قابل استعمال ہاتھ میں ہر ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ کھربوں ڈالر کی اس کی انویسٹمنٹ ہے اس روسی اسلحے کے اندر، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اس سارے اسلحے کو اس لیے قابل استعمال لانا چاہتا ہے کیونکہ اس کے ایک طرف چین بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ روس کے ساتھ مضبوط تعلقات کے علاوہ انڈیا امریکی سربراہی میں بننے والے جو 4 ملکی اتحاد کوواڈ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اوکس کا بھی ہے، جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور سب جانتے ہیں کہ کوواڈ کے کیا مقاصد ہے۔ تو ان حوالوں سے مطلب روس جو ہے وہ تو پابندیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا، اور میرے حساب سے وہ جو ہے وہ اس پابندی کا خاطر خواہ اس کا جو ہے مقابلہ کر لے گا۔ پروفیسر صاحب بھی آ گئے ہیں پروگرام میں سے، خوش جی، آمدید۔ ادھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے جو سب سے بڑی، جس کو آپ نے اپنے انٹرویو میں جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، وہ اب کل پہلی دفعہ جو بائیڈن صاحب نے ورلڈ وار کی دھمکی بھی لگا دی۔ اس نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں یوکرین کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں ورلڈ وار کے اندر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پالیسی وہاں اس اپنے خطے میں امریکہ نے یہ بھی چینج کی ہے کہ انہوں نے وینزویلا پر جو تیل پر جو عائد پابندی تھی اس کو نرم کر دیا ہے، اس کو غور کر رہے ہیں اس کو نرم کرنے میں۔ یہ امریکہ کی اہم سپلائی ہوا کرتا تھا، مگر حال ہی میں یہ ملک زیادہ تر تیل چین کو فروخت کر رہا ہے۔ اب یورپ گیس کے لیے موجودہ جو اس کا جو ایکسپورٹر جیسے قطر کی طرف جا سکتا ہے، یا الجزائر اور نائجیریا سے بات کر سکتا ہے، لیکن فوری طور پر پیداوار بڑھانے میں بہت سی عملی رکاوٹیں ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے صارفین کو ایندھن کی مدد میں بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ مگر سے بات وہی، پھر میں کویسچن آؤں گا، اس جنگ سے اوائڈ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا کس طریقے سے اس کو؟ دیکھیے، میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں اس کے اوائڈ کرنے کے طریقے بتائے تھے۔ دیکھیے 3 طریقے ہیں اس کے اوائڈ کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ نے جو روس کو گارنٹی دی تھی کہ وہ اس مشرقی یورپ کے سلسلے میں نیٹو جو ہے اپنا جال یہاں پہ نہیں بنائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے۔ کسی صورت میں روس جو ہے وہ تو اپنے ارد گرد جو ہے نیٹو کو تو بیٹھنے نہیں دے گا، اور امریکی بیڑے بھی نہیں آنے دے گا۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ جو آپ نے وعدے کیے تھے اس وعدے اس کے وعدہ خلافی نہ ہو، اس کا وعدہ پورا کیا جائے۔ وہی جو برنی سینڈر نے بات کی تھی، وہی بات ہے نا۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر رشیا جو ہے جو اس وقت جو ہے بہت اگریسو موڈ میں ہے، وہ بمباری شروع کر دے گا، ایسی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ سائبر حملے اس کے شروع ہو جائیں، اور یوکرین کی ساری بجلی، گیس جو ہے تو ساری کمپیوٹرائز
सिस्टम है उसको तबाह कर दिया जाए, नहीं मतलब सब अंधेरा हो जाए और चीज़ हाथ को हाथ सुझाई ना दे वहाँ पे, एक तो ये दूसरी बात ये है। तीसरी ये है कि अंदरूनी खाना यूक्रेन जो है वो मगरब से जहाँ अमेरिका नाला है, वहाँ वो रूस से भी बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। बल्कि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के ऊपर उससे आपस में बातचीत भी हुई है डेलीगेशन की, जो लोगों के नताइज अभी सामने नहीं आ सके। तीसरा तरीका तो ये है। चलें, चलें मैं प्रोफ़ेसर साहब को भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, इसी प्रोग्राम का थोड़ा-सा टाइम है क्योंकि दो आपने दो फिक्रे छोटे से और मैं कह दूँ राय जी, साहब। जी। आप देखिए इस जंग की वजह से आपको भी शायद मैं क्योंकि हम इंग्लैंड में रहते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि हमें जो घरेलू सार्फिन के लिए जो बिजली गैस की कीमतें हैं, उसको मुस्तहकम रखने के लिए बहुत इज़ाफ़ा हो गया है और इसका दूसरा इज़हार भी किया जा रहा है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के अगर जंग खत्म ना हुई ऐसी चलती रही तो जिनका बिल 700 पाउंड आता है था, वो वो बढ़ जाएगा। 2000 पाउंड तक बिल चला जाएगा। वो बिल पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मैं वो उन्होंने बढ़ा भी दिए हैं। प्रोफ़ेसर साहब से थोड़ा-सा इसके ऊपर पूछूँगा कि जैसे वो समीरा मलिक साहब ने बताया कि इंडिया के तो बहुत सारे स्टेक्स हैं, इसलिए उसने वो रशिया को वो नहीं कहा कि आप इस जंग से अपने आप को अवॉइड करें। पाकिस्तान का तो इतने ज़्यादा ताल्लुकात अभी ऐसे-ऐसे बिल्ड होना शुरू हुए, अभी तो सिर्फ़ $3 अरब का एक गैस लाइन का प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा जल्दी नहीं करके दिखाई उस विज़िट की, और विज़िट को अगर ना करते तो क्या था? वो ठीक है, आप वैसे भी तो ऑफ द लाइन उनसे कह सकते हैं कि ठीक है यार, आप जो कर रहे हैं वो आपका अमल है, मगर वो अगर आप विज़िट ना करते और इस तरीके से अपने आप को मुश्किल में ना डालते तो ज़्यादा अच्छा ना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा है कि क्या इसको टाला जा सकता था। बात यह है कि इससे पहले हम 1949 के अंदर जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने तारीखी तौर पे जब अमेरिका का दौरा किया, तो उस टाइम पर भी हमने उनके साथ यही किया था। हमने दिखाया कुछ था और किया कुछ था, तो हम वो ट्रेन मिस कर गए थे। एक तो हम वो ट्रेन मिस नहीं करना चाहते और दूसरा रशिया को भी इस टाइम ज़रूरी था कि कोई साथ खड़ा हो इस एरिया में, क्योंकि जो एरिया में हेजेमनी अमेरिका बना रहा है इंडिया को आगे लगाकर, जिसका शाह-खसाना क्या उसे कहते हैं हम भुगतते आए हैं। और पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेज़ किया है, तो रशिया ने इंडिया के कहने पे उसको वीटो कर दिया। तो इस टाइम पर ये ज़रूरी समझा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है उसको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, और एनर्जी की ज़रूरत तो हर दूसरे मुल्क की तरह हमें भी है। थोड़ा-सा आपको टोकूँगा, कश्मीर का इश्यू तो वैसे ही फ़ारग हो गया, अब तो आपको रशिया की क्या किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सर बात असल ये बात है असल कि बात तो फाइनेंसेस की आती है ना, आपको सारे फाइनेंसेस यूरोप और अमेरिका से आ रहे हैं, आपका मेन बिज़नेस वहाँ पे है। रशिया के साथ आपका अभी कुछ भी नहीं है, वो बनेगा तो बनेगा ना। सर कश्मीर का इशू किसी की जागीर नहीं है, किसी के कह देने से फारिग नहीं हो जाना। वो आपकी आप जज्बाती हुए बगैर भी अगर देख लें तो आप अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, आपकी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, आपकी सारी इकोनॉमी फारिग हो जाती है, आप कश्मीर से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? नंबर 1, 70 साल में जितना आपने बजट लगा दिया है, अगर आपने कश्मीर की बात नहीं करनी तो फिर आपकी फौज, तोप, टैंक सारा कुछ ये फारिग हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस टाइम जो ताल्लुकात और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर रशिया इस एरिया के अंदर रोल प्ले करने जा रहा है। उसने 20, 22 बल्कि 30 साल के करीब इंतजार किया इस रोल के लिए, मसल्स बनाए हैं और अब वो दिखा रहा है। इसके ऊपर हाँ मैं एग्री करूंगा कि हमारी टाइमिंग गलत हो गई है, हमारी टाइमिंग गलत हो गई है, लेकिन हमें राइट है। और दूसरी चीज मैं जो एक और कहना चाहूंगा वो ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकली एक अवामी जलसे के अंदर जिस तरीके से राय का इजहार किया है कि मैं नहीं मानते हम लोग या हम इनके गुलाम हैं, जैसे ऐसी चीजें ओपनली लोगों में नहीं कही जाती, जो डिप्लोमेसी होती है और जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इफ एंड बट्स के दरमियान बात की जाती है और लोगों के सामने हर चीज नहीं कही जाती। जो पॉलिसियां चल रही होती हैं उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको अपने लिए फायदे में इस्तेमाल किया जाता है। ये कहता हूँ कि देखिए, अगर एज एक इंडिविजुअल मैं अगर जैसे मेरी इन चीज़ों के अंदर या कोई भी आदमी है उसकी बात की इतनी अहमियत नहीं होगी, तो वो अगर वो ये बात कहे कि हम यूरोप की या अमेरिका की बात नहीं मानते तो उसका असर नहीं होता। एज ए वजीर आज़म को तो हिकमत के साथ बात करनी है ना, एग्जैक्टली पूरी दुनिया के अंदर जाएगी, उसका असर पूरी दुनिया के अंदर चलेगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक आम आदमी के तौर पे उसने सारी बात की। बात तो उसने अवाम के दिल जीतने के लिए की, मगर वो एज़ ए हिकमत के तौर पे डिप्लोमैटिक वे में उन्होंने बिल्कुल बात ठीक नहीं की।
دیکھیے کامران صاحب، اس سے پہلے کیا اس کو کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے ہنری کسنجر کا لیٹر راولپنڈی کے جلسے میں لہرا کے کہا تھا کہ مسٹر بھٹو وی ول میک یو دا ہارریبل ایگزامپل فار ادرس، اور اس کا رزلٹ پھر دیکھ بھی لیا گیا. ابھی بھی ہم جو یورپین یونین کے کو جس طرح للکار رہے ہیں، یہ مولا جٹ سٹائل ہمارے ہاں نہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو شاید عوام میں تو پاپولر ہو جائے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اور اس کے نتائج پھر بھگتنے پڑتے ہیں. آپ کی ٹریڈ بھی، آپ کی ایڈ بھی، دونوں چیزیں مغرب، یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے. چلیں سر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم یہی پاکستان کی طرف تو داخل ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں جو عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے اس کے اوپر سمیع اللہ ملک صاحب سے سٹارٹ کریں گے کہ کیا کہتے ہیں، اس کی ٹائمنگ کیسی ہے. جیسے ہمارے وزٹ کی ٹائمنگ کے اوپر شک کیا جا رہا ہے، تو یہ والی ٹائمنگ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹل دین السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو ریوائیو ایف ایم 94.2. آئی ایم یور ہوسٹ نواز راجہ پاکستانی ود یور ویکلی پروگرام سگنیچر ٹاک. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپوزیشن دعوے کر رہی ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور ان کے پاس پورے نمبرز ہیں. اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جلسوں کے اندر کہہ رہے ہیں میں تو یہ وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ بس آئیں اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے تو مولا جٹ والا جو ہے رویہ اس وقت اپنایا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے اس حصے میں صرف ہم اس کے اوپر 2 یا 3 منٹ کے اوپر بات کریں، پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میزائل کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اس کے اوپر بات کریں. سر جی ذرا آپ کیا کہتے ہیں، یہ عدم اعتماد کی تحریک کس طرف لے کر جائے گی پاکستان؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے یعنی سوال سے پہلے وقت کی پابندی لگا دی 2-3 منٹ میں. آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس سے اگلے والا ایشو بڑا ہے، میں کہتا ہوں اس کے اوپر بات کر لیں. فریقین نے اپنی تھیلوں سے بلیاں نکال کے شیر جو ہے ان کو شیر بنا دیا ہوا ہے اور وہ سامنے میدان میں لا کے ہے. اور آپ کو پتا ہے اس دفعہ جو ہمارے ہاں جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت جو اتحادی ہے انہوں نے بڑی خاصی اہمیت اختیار کر لی. آئیے سب سے پہلے آپ چودھری برادر کے دیکھیں، وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے بڑی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہر روز ان کے ہاں چودھری شجاع صاحب سے ملنے کے سب لوگ جا رہے تھے، گروپ جا رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی پھولوں کا بہت بڑا بکا لے کے وہاں پہ پہنچے، اور زرداری بھی، اور سب حضرات ان کی یاترا کی. اور اس کے بعد ایم کے ایم وہ بھی اپنا ریٹ لگوا رہی ہے، وہ بھی آ گئی وہاں پہ. اور تیسری طرف یہ ہوا کہ جہانگیر ترین جو کہ پہلے ایک باغی گروپ تھا ہی، اب اس کے ساتھ علیم خان نے بھی اپنے ہاتھ ملا لیا ہے. اور پنجاب سے کم بیش 70 اراکین صوبائی اسمبلی اس میں مشتمل انہوں نے ایک گروپ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا، بتا دیا ہے. اور انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم بات کا آغاز جو ہے مائنس بزدار سے کریں گے. اس وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا. یہ معاملہ اب آپ دیکھیں کہ ابھی معاملہ جو ہے بڑوں کے ہاتھ بھی پہنچ چکا ہے. حالانکہ عمران صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی میں کوئی بات نہیں، میں جو ہے وہ 2-3 ہفتوں میں یہ معاملے سارے ٹھیک کر لوں گا. شاید عمران صاحب کو یہ پتا نہیں کہ ایسے معاملے میں یہ طویل اور صبر آزمائش انتظار نہیں ہوتے ان لوگوں سے. یہ جو مشکل حالات کو ختم کرنے جو کرنا تھا وہ گھنٹوں میں نہیں تو دنوں میں تو ضرور کروا لیا جاتا ہے. ہفتوں مہینوں کی بات کریں گے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. خیر جو بھی ہے یہ بات اور طے ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی جو ہانڈی چڑھ گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں نکلے گا. اس طریقے کا خاتمہ کہاں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانی عوام جب مفروضے بڑے تیار کر لیتے ہیں اور بعض کا مفروض چل بھی جاتے ہیں. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو پھر کیا ہوگا، اگر ناکام ہوئی تو پھر کیا ہوگا. اچھا ناکام ہوئی تو وہ تو عمران خان نے دوسروں بتا دیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں. مان لیا کہ یہ مہنگائی، معیشت اور دیگر جو عوامی مسائل اس نے عمران خان کے خلاف عوام کو بہت کر دیا ہے. اور لوگ بھی آج کو پتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہنگامہ ہے، یہ دھما چوپڑی ہے، یہ ذرا طویل ہو، 3-4 ہفتے ہو. جس طرح عمران نے دوڑا کے ہمیں مارا ہے نا، اس طرح عمران کا بھی جو دوڑے لگی ہیں لگی رہے اس کی دوڑے. کبھی یہ بہادر آباد پہنچتا ہے، کبھی یہ گجرات میں پہنچتا ہے، کبھی لاہور پہنچتا دوڑا جاتا ہے، کبھی کے پی کی میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے. مطلب اس کے دوڑے لگے. یہ عوامی رائے میں آپ کو ایک ٹی وی میں سر واپس آپ کے اس مفروضے کی طرف آتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ حکومت چلی جاتی ہے، وزیر اعظم جو بھی بنے گا، کیا اس کے لیے آسان ہے کہ وہ 1 سال کے اندر کچھ نہ کچھ کرے؟ وہ اپنے آپ کو گندا آ کے نہیں کرے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے اور بلاول بھٹو صاحب بار بار شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور وہ اپنا وزیر داخلہ لے کر یہ کریں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو باتیں کہنے کی ہیں، جب سامنے چیزیں آ جائے نا اس کے بعد اب آپ ایک بہت بڑا جو اسٹیک ہولڈر اس کو آپ بھول رہے ہیں، وہ ممبر تو نہیں ہے، وہ ہے مولوی فضل الرحمان۔ جی وہ آپ کو پتا ہے مولوی فضل الرحمان وہ ہے کہ جو کہ شام کی بل میں بھی ہاتھ ڈالے نا کچھ لے کے آتا ہے، دے کے نہیں آتا، لے کے ہی آتا ہے، مطلب ہے اس کے جو تجربے مولوی فضل الرحمان کے ایسے موجود ہیں۔ میں اس پہ زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ بہت سے میرے جو مفتیان حضرات میرے دوست بھی ہیں وہ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن انہیں پتا ہے کہ میں تو بڑی دو ٹوک بات پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہوں گا۔ بات یہ ہے فرض کر پہلے اس میں بات کریں، فرض کر لیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم کون بنے گا؟ شہباز شریف۔ شہباز شریف کا دماغ خراب نہیں ہے اتنا، آپ کو بتاؤں میں کہ وہ ساری حکومت کا ملبہ جو ناکامی کا ملبہ اپنے سر پہ اٹھا لے گا۔ انہیں پتا وہ تو چاہتے ہیں ان کو مصیبت میں رکھا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے طریقے سے عمران خان نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے، 5 روپے بجلی کا یونٹ کم کر دیا ہے۔ اب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تو زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور اب اور زیادہ ہوگی۔ آج ہی کل آئی ایم ایف نے آپ کو بلا لیا ہے اور آپ سب جو مذاکرات ہوئے ناکام ہو گیا، پاؤں پڑتے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے، وہ جو 6 ارب ڈالر کی ہم نے قسط سے جو قرضہ ہوا تھا اس میں سے ابھی آدھا ملا ہے، باقی قسطیں ہیں، اور اگر وہ اب نہیں کرتے تو اب ہوتا ہے ڈیفینیشن کی بھی جرمانے ہوتے ہیں۔ صاحب تاریخ کے استاد ہیں، پتا ہے کہ جب وعدے کیے جاتے ہیں تو جن وعدوں پہ دستخط ہوتے ہیں جب آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کو جرمانے کتنے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے نا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ نیشنل بینک کو الٹا لٹکا دیا نا، کروڑوں ڈالر جرمانہ کر کے آپ کو پیغام دے دیا۔ آپ نے تو ایک جلسے میں کہا کہ ہم غلام نہیں ہے تو انہوں کو تقریر نہیں کی، انہوں نے آرام سے بتا دیا۔ اس کے اگلے دن فیٹف کا تھا، انہوں نے پھر وہی رکھا۔ آپ نے لاکھ منتیں کی بھی ہم نے 26 کر لی ہیں 27 میں سے باقی ہے، ان کو آپ کی بات نہیں سنی اور فیصلہ دے مارا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب 27واں پورا کر لیں گے تو پھر 28واں نہیں آئے گا؟ میں نے آج سے نواز شریف کے زمانے میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا کہ اس سے اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، فیٹف سے اس سے ایک ہی طریقے سے جان چھوٹے گی، اور وہ طریقہ میں خیر وقت نہیں ہے کہ میں بتا اسی کے اوپر رہتے ہیں۔ اسی میں ابھی بات یہ ہے کہ چلیے وہ ہو جاتا ہے، آ جاتے ہیں، پھر دوسرا مفروضہ یہ کہ چلیے شہباز شریف کر لیتے ہیں، مطلب ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عمران ہے وہ جو سیٹ چھوڑ کے وہ آرام سے بیٹھنے دے گا؟ وہ جب اسٹیٹ کا لیڈر بنے گا وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا؟ بالکل آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ چلے سر یہ بھی تو یہ بھی میں آپ کو بتا میں جلدی سے طے کر دیتا ہوں۔ جو تیسرا جو پروگرام ہے نا اس کے لیے ہم صرف پروفیسر صاحب کو ٹائم دیں گے، مطلب جو میزائل والا نا اس کے لیے پروفیسر صاحب کو ٹائم دیں گے، کھلا ٹائم دیں گے ان کو۔ اس بات پہ پروفیسر صاحب نہیں بات کریں گے، ویسے اس لیے نا پروفیسر صاحب کی آسانی کے لیے میں کچھ حصہ ان کا بوجھ اپنے سر لے رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ جب ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی جو ہے وہ آرام سے بیٹھی رہے گی؟ میں آج نام نہیں لیتا ہوں نا، کیا وہ آرام سے بیٹھے رہیں گی؟ مطلب کانسٹیٹیوشن میں ان کا بھی ایک آرمی کا رول ہے کہ ملک میں بدامنی نہ ہو۔ یہ جو رک اٹھا کے گرا ہے جس میں پروفیسر ابھی روشنی ڈالیں گے، میں بھی اگر ضرورت پڑی تو میں بھی کوئی نہ کوئی لقمہ دے سکتا ہوں اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہیں گے اچھا جب مزید ہنگامے ہوں گے، مزید ہڑتالیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جی حکومت بنا دی جائے، جی ایک نگراں حکومت بنانی نا اپنے نئے مارشاء اللہ تو آ سکتے ہیں نا اس کے بعد، اس کا مطلب نہیں ماشاء اللہ نہیں آئے گا، یہ بھول جائیں ماشاء اللہ، اب ماشاء اللہ نہیں آئے گا، بالکل نہیں ماشاء اللہ آئے گا، نہ ہی آرمی آگے آئے گی۔ آرمی کا طریقہ سافٹ ویئر نئے اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں، وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کام کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ میں آپ بتا دوں یہ مفروضے پہ کام ہو رہا ہے۔ پروفیسر صاحب کل میری اس بات میں مجھے پکڑ لے گا تو اس پہ تبصرہ مل جائے اور مزید تبصرہ کرے گا۔ بات یہ ہے تو کہیں گے اچھا جی نگراں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دی جائے۔ اب ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کو بناتے ہیں تو جب ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کہے گی اچھا جی، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو یہ ہمیشہ یہ شک رہتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے انتخاب کے اندر، پہلے الیکشن کمیشن کی اصلاحات کر لیں۔ الیکشن کمیشن کی اصلاحات کے لیے بھی آپ کو 6 مہینے چاہیے۔ وہ کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو انوالو کیا جائے گا کہ 90 دن کی پابندی نہ لگائی جائے کیونکہ گند زیادہ ہے صاف کرنا۔ الیکشن کمیشن کی اصلاحات کی جائے، 6 مہینے 7 مہینے الیکشن کمیشن کی اصلاحات میں لگ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ الیکشن کی اصلاحات ہوگی، پھر کہیں گی عدلیہ کی بھی اصلاحات کی جائے، اور یہ کہیں گے جی بات یہ ہے کہ عدلیہ کا ہر جج ہے 9 سے 10 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے، جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو یہ 7 لاکھ روپے مہینہ اس کی پینشن بن جاتی ہے۔ یہ کس سکیل کے تحت ہے؟ ہمارے ملک کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا سکیل جو ہے 22 گریڈ 22 کا ہے، چلے انہیں 22 کی برابر تنخواہ دے دیں،
آئیے عدلیہ کی بھی اصلاحات شروع ہو جائیں، 6 مہینے وہاں بھی لگا دیں. یہ سر ویسے یہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اصلاحات تو ویسے یہ الیکشن اصلاحات تو پچھلے سے پچھلے الیکشن چلتی آ رہی ہیں، وہ تو کسی نے نہیں ہوگا نا. اب ہوگا، میں اب اس کی وجہ بتائیں کیوں ہوگا. اب 1.5 سال تو لگ گیا نا، 1.5 سال. اب یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ہو کے وزیر اعظم آئے گا وہ نیا چیف لائے گا. اس لیے ہمارے باجوہ صاحب جو کہ اکتوبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوں گے. یہ حالات جو ہے نا ان کو اب حالات کی ایکسٹینشن انہیں ملے گی. یہ حالات غلط ہے، اگر سوریٹی سے آن ایئر ہے کہ غلط ہے بالکل اگر باجوہ صاحب ریٹائر نہیں ہوں گے. یہ ویکنس ہے. یہ آپ کا آئین کہتا ہے نا، میں آئینی طور پہ کہہ رہا ہوں. آئینی طور پہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. آپ وہ نہیں کہتے، میں ان کی طرف نہیں کہہ رہا، میں ان کو نہیں کہتا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے. میں کہتا ہوں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جب وہ آئینی جو وزیر اعظم ہے وہ ہی نہیں ہوگا تو ایکسٹینشن کو نیا چیف کون انتخاب کرے گا. چلے سر تھوڑا سا سینیریو میں پروفیسر صاحب کے لیے رکھتا ہوں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب چلیں گے اور یہ اپوزیشن کی پارٹی کہیں گے 1 سال کے بعد تو 1 سال کی حکومت لینا تو اپنے سر پہ گند لینے کے مترادف ہے اس وقت. تو وہ کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم بنا دیں. وہ بھی تو کافی عرصے سے اس کے امیدوار تھے نا. آدمی جو مرنا چاہیں یا خدا یہ بات آپ نے کر دی ہے. اور چلیے پروفیسر صاحب کو موقع دیتے ہیں. پروفیسر صاحب خمس صاحب فرمائے. یہ بھی تو ایک مفروضہ ہے نا سر، مفروضہ ہو سکتا ہے نا شاہ محمود قریشی کا. میں مفروضے میں آپ کا نام زیادہ تجویز کروں گا، مطلب پروفیسر صاحب کا نام تجویز کر دیتا ہوں. اگر مفروضے کرنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرے مفروضے جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہو گئے. پروفیسر صاحب کو میں لے آؤں گا، کم کم ایجوکیشن میں تو اصلاحات لے آئیں گے. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مفروضے کمزور ہیں. ایک مفروضہ پیش کیا ہے سر آپ کے سامنے. جی کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ میرے بڑے ہیں، ان کی توقعات اپنی جگہ، لیکن مجھے پتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اور جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی گاٹی ڈال لیتے ہیں، تو کافی ساری امیدوں پہ وہ قائم ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہے اور ود ان پی ٹی آئی بھی ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے. آپ جہانگیر ترین گروپ کو بالکل بھی سائڈ لائن نہیں کر سکتے. جبکہ پچھلے 3 سال 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، جو کچن کیبنٹ تھی اس نے علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو بہت زیادہ انوائڈ کیے رکھا، جس کا نتیجہ پنجاب میں بھی وہ بھگت رہے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ میں اب جب تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو جہانگیر ترین صاحب جو طبیعت خراب کر کے لندن گئے تھے وہ آسان نہیں تھا. وہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ہنٹ دیا تھا. ابھی بھی میں اس چیز کے اوپر قائم ہوں. اور جہاں تک باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب اب ایکسٹینشن لے سکیں گے. اگر وہ چاہیں تو نہیں لے سکیں گے، کیونکہ آرمی کے اندر ایک بار ایکسٹینشن لی اور اس کو جنرلی اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ جی بلاسٹ بہت ہو رہے ہیں، سیکورٹی سچویشن ایسی ہے، انٹرنیشنلی کچھ ایسا بن گیا ہے تو شاید جی 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. لیکن جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب بھی شاید ان کو ایکسٹینشن نہ دینا چاہیں. میرا نظریہ ہے، اور بہت ساری assumptions جو ہیں آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اور ود ان آرمی بے شمار کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار جب یہ کھل جاتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کھل جاتا ہے، تو پھر چیزیں اتنی آسانی سے واپس نہیں ہوتی. جب دلوں کے اندر دوریاں آ جائیں تو پھر بہت دفعہ جانا ہی پڑتا ہے. اسی کو تھوڑے کہے کو سیاسی صورتحال کے اوپر بہت سمجھیں. اب آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ آپ سوال کریں گے یا میں پھر اس کے اوپر کچھ بات اب چلیں اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. میں صرف ایک کمنٹس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کوئی ایسی بات ہیچ نہ رہ جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں، میں کہتا ہوں حالات ایسے بن رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ نئے چیف کے انتخاب کا موقع شاید نہ ملے. اور جب تک نیا چیف نہیں آئے گا تو یہ جو ہمارے چیف ہیں تو یہی رہیں گے نا، اور تو کوئی نہیں آئیں گے. یہ تھا میرا مقصد کہنے کا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں یہ کیونکہ آرمی کے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاکستان کے ڈیفینسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسے کے اندر ایک انہوں نے بات کی ہے کہ جو لوگ فوج کی مخالفت میں بات کرتے ہیں ان کو اب یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ عراق، شام، ایران اور اب یوکرائن کی جو حالیہ جنگیں ہو رہی ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ اگر آپ کی مضبوط فوج آپ کے پاس نہ ہو،
اگر فوج کا ادارہ مضبوط نہ ہو تو آپ کا سروائیول جو دنیا کے اندر بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ویسے بھی آپ کا اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت کسی بھی اس قسم کے سانے کے لیے تیار کر کے رکھیں. تو الحمدللہ ہم کہیں گے آواز بند ہو گئی ہے کہ الحمدللہ ہماری پاکستان کی افواج جو ہیں اس وقت بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور دنیا کے اندر مانی جانی جاتی ہیں. مگر موجودہ چند دن پہلے ایک واقعہ، ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے. سمیلہ ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سمیلہ ملک صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی. چلیں آئی تھنک وہ آپ سمیلہ ملک صاحب دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو ہماری بات ہو رہی تھی ہماری افواج کے متعلق. ہماری افواج نے ہمارے پاکستان ملک کو بچانے کے لیے بہت ساری جو ہیں قربانیاں دی ہیں اور اس قربانیوں کا ہر کسی شخص کو علم ہے. مگر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑا سنگین واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بڑا لازم ہے. اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا کہ انڈیا کے اندر سے ایک میزائل، جس کی انڈیا نے خود بھی اس وقت مان لیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے آیا تھا، ایک میزائل اڑا اور وہ ہائپرسونک میزائل تھا. اس ہائپرسونک میزائل نے جناب ٹریول کرتے ہوئے 3 منٹ کے اندر وہ پاکستان کی حدود کے اندر اس نے ٹریول کیا 40,000 فیٹ کے اوپر، اور اس کے بعد وہ میاں چنو کے قریب ایک گھر کے اوپر آ کے گرا ہے. یہ ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہے. سمیلہ ملک صاحب نے جوائن کر لی، آواز آ رہی ہوگی اب آپ کو سارے؟ جی آپ کو مجھے آواز آ رہی ہے. وہ جو میاں چنو کے اندر آ کے ایک میزائل گرا ہے، اس میزائل گرنے کے اس میزائل کے اندر کوئی وار ہیڈ نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ پہلا کویشچن تو انڈیا کی فورسز کے اوپر آتا ہے کہ کیسے ایک میزائل وہ بیٹھا ہوا. تو یہ تو نہیں تھا کہ بچے نے گلیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ غلطی سے چھوٹ گئی اور وہ جناب نکلا اور گلیل نکل کے ادھر پہنچ گئی. وہ ڈیفینیٹلی وہ اس پروجیکٹائل کو جناب ایک پلان کے تحت اس کا سوئچ دبایا گیا اور وہ بھی میزائل وہ والا تھا جو وار ہیڈ لے کر جا سکتے. ڈیفینیٹلی اس کی کلیئرنس 2 3 4 بندوں سے ہوتی ہے تو وہ جو میزائل ہے وہ چلا سکتا ہے. کوئی اکیلا ایک بندہ تو نہیں چلا سکتا وہ میزائل کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے؟ کیا انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ کیا ہے جناب پروفیسر صاحب؟ انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ کیا کہ ان کی کیپیبلٹی چیک کریں کہ اگر ہم میزائل کے پھینکتے ہیں تو وہ اس کو گرا بھی سکیں گے کہ نہیں، یا ان کو پتہ نہیں چلے گا اور ٹی وی سے خبریں آئیں گی ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی جناب میزائل گر گیا ہے، جا کے چیک کریں؟ میں آپ سے نا فلی ایگری کرتا ہوں. ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک دل اور دماغ کی آواز ہوتی ہے. اس سے پہلے کیوبن میزل کرائسس تاریخ کے اندر موجود ہے. جب کسی ملک کے اوپر آپ میزائل داغنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے، اور جس کو 3 دن پہلے پروجیکٹائل بتایا گیا تھا، کوئی اڑنے والا فلائنگ آبجیکٹ، ایسا پاسبل ہے کہ ایک چیز جو کہ میزائل ہے، جو سپر سونک برہموس میزائل ہے، وہ وہاں سے اڑے؟ اور آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ کوئی غلیل نہیں ہے. اس کا لازمی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ایک ایکسرسائز تھی، جو میں سمجھتا ہوں، میری پرسیپشن ہے، یہ ایک ایکسرسائز تھی. اور اس کے پیچھے وہ جو سمیلہ ملک صاحب نے پہلے بات کی ہے نا کہ ہمیں یہ فیس کرنے کے لیے، جیسے انہوں نے نیشنل بینک کے اوپر ایک جرمانہ لگا دیا یا FATF لگا دیا، اگر امریکہ کی آپ کے ساتھ بگڑ رہی ہے یا بگڑ گئی ہے تو یہ اس کا اشارہ سمجھیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خود وہاں سے شاید اٹیک نہیں ہوگا، امریکہ سے تو نہیں ہوگا، پاس بیٹھے ہوئے جس کو علاقے کا گنڈا یا چودھری کسی نے بنایا ہوتا ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے یہ فلاں بندے کو یار یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اس کو 2 چپیڑے مار دو. تو یہ ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ 260 کلومیٹر اس سپر سونک میزائل نے ٹریول کیا 40,000 فٹ کی بلندی پہ، اور یہ یہاں آ کر گرا ہے. تو واقعی میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں تھا، یہ ایک تھریٹ ہے یا ایک ٹیسٹ کیا گیا ہے، چونکہ وہ اٹامک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے. تو یہ کتنے اندر آ کر کس طریقے سے کر سکتا ہے. اور دوسرا، پاکستان کے سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کا کوئی میزائل شیلڈ پروگرام ہے یا یہ کیا کرتے ہیں، کیا اس کو راستے میں تباہ کرتے ہیں یا اس کے لیے کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہماری ایئر فورس بہت ویجیلنٹ ہے، ہماری آرمی، ہماری فورسز بہت ویجیلنٹ ہیں اور وہ اس کو ریٹیلیٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں اور رکھتی ہوں گی. لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے کہ جب آپ بھارت کو بلشٹ دیں
ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں پاکستان سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے تو کہا ہے نا کہ جی غلطی مان لیجیے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے. میں بحیثیت پاکستانی کھول کے بتانا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان سے اگر ایسی غلطی پاکستان سے، یہ میں بحیثیت پاکستانی بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی سرکاری پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. سرکاری پوائنٹ آف ویو تو ایف اینڈ بٹ کے درمیان ہوتے ہیں. اگر پاکستان سے ایسی غلطی ہوگی نا کسی اٹامک بام کی صورت میں، تو بھارت جو ہے نا وہاں پر تباہی بہت زیادہ ہوگی. اس سخت معاملے کو تھوڑا سا آگے چلتے بریک. نہیں، میں عوامی بات کر رہا ہوں، اس لیے غلطیوں کی گنجائش بالکل نہیں ہے. بھارت کو یہ سوچ لینا چاہیے. We have to go to the break انشاءاللہ. بریک کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر سمیع اللہ ملک صاحب کی طرف بھی آئیں گے. چلتے ہیں سر. Till then السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو ریوائو ایف ایم 94.2. آئی ایم یور ہوسٹ نواز راجہ پاکستانی ود یور ویکلی پروگرام سگنیچر اور سمیع اللہ ملک صاحب کی طرف آئیں گے. سر یہ اسی میزائل کے اوپر کیا ہم پاکستان کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ لے کر نہیں جانا چاہیے، جیسے یو این او کے پاس یا اٹامک انرجی جو کمیشن ہے یا دنیا کا، اس کے پاس لے کر جائیں کہ انڈین اگر میزائل غلطی سے اڑ کے پاکستان آ سکتا ہے جو کہ وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے، تو ان کا سسٹم تو بالکل ہی کریپ ہے. میں کہوں گا اسکریپ سسٹم ہے ان کے پاس. تو ہاؤ شوڈ پاکستان پروسیڈ ود دس انٹرنیشنلی؟ بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میں تھوڑی سی ایک اور بات آپ سے میں عرض کر دوں کہ اس واقعے کی بڑی سنگین نوعیت ہے، اور سیکیورٹی پروٹوکولز اور جوہری ماحول میں میزائلوں کے یہ جو حادثاتی جو یا غیر مجاز لانچ کے خلاف جو تکنیکی تحفظات کے حوالے سے کئی بنیادی سوالات نے اب جنم لے لیا ہے. اس طرح کے سنگین مسائل جو معاملے جو ہیں بھارتی حکامی جانب سے جو بھارت نے جو سادہ سی وضاحت پیش کی ہے، اس کا یہ وضاحت اس کی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے بھارت کی کبھی بھی. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی بھی درکار ہیں، اور میں یعنی اس میں بڑا غور کرنا پڑے گا ہمیں. ابھی آپ نے جو اس کا پوچھا ہے، لیکن میں اس سے پہلے پروفیسر صاحب کی بات میں جواب دے دوں. آگے انہوں نے ٹیسٹ کیا. میں اس معاملے میں کل سے جو اس حوالے سے جو بڑے ایکسپرٹیز ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایون دین امریکہ اور چین جو کہ بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اینٹی میزائل بیڑے جن کے پاس موجود ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح کوئی غلطی سے جو میزائل جو آئے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر سے روکا جا سکے یا برباد کیا جا سکے. یہ صرف باتیں بتانے کی ہیں. میں آپ کو یہ ایک بڑا برٹش ایکسپرٹ ہے جو اس کا ڈیفینس اس کے ساتھ میرا پروگرام ہو رہا تھا عالمی بین الاقوامی ایک میڈیا ہے اس کے اوپر، تو اس نے باقاعدہ طور پر سے کہا، اس نے کہا کسی کے پاس یہ صورتحال موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ کو اس بات کا خطرہ نہیں تھا تو امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے وہاں نہ چلا جاتا، شمالی کوریا کے پاس. اب بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا کا میں بتا دوں حاصل پھر یہ میزائل جو ہے یہ 64,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آیا. یہ ہماری ایئر فورس نے ڈیٹیکٹ کیا ہے، اور 250 میل کا اس نے فیصلہ کیا ہے. ہماری ایئر فورس باقاعدہ طور پہ آگے پھر وہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ جو 64,000 کا جو اوپر جو ہائٹ ہے، یہ جو ہماری جو کمرشل فلائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. جنگی جہاز جو ہے وہ تو 18-20,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں اور وہیں پہ کام کرتے ہیں، اور میزائل بھی انہیں پہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 64,000 کی جو ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی رڈار جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہوتے ہیں ڈرون جو اٹیک کیے جاتے ہیں وہ انہیں بلندی سے کیے جاتے ہیں. بھارت اب میں آتا ہوں جس کا آپ نے بات کی ہے، بھارت کو یہ حاصل میزائل لانچ اس کے واقعی جو خاص حالات کو روکنے کے اقدامات اور طریقہ وضاحت جو ہے وہ اسے کرنی پڑے گی اسے آپ کو. یعنی بھارت کو پاکستانی حدود میں گرنے والے میزائل کی قسم اور وضاحتیں واضح کرنے کی ضرورت ہے. وہ اسے بتانا پڑے گا انٹرنیشنل طور کے اوپر بھی. بھارت کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حادثاتی طور پر چھوڑے گئے میزائل کی پرواز کے راستے پہ جو ٹریجیکٹری اور یہ حد پاکستان میں کیسے داخل ہو گیا، وہ کہتے نہیں ریورس ہو کے چلا گیا، یہ بتانا پڑے گا. کیا میزائل خود تباہی کے طریقہ کار سے لیس تھا؟ یہ حقیقت میں کیوں ناکام رہے؟ کیا ہندوستانی میزائل معمول کی دیکھ بھال کے تحت بھی لانچ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور اسے بھیجتے ہیں یہ فضاؤں میں؟ ہندوستان میزائل کے حادثاتی لانچنگ کے بارے میں پاکستان کو فوری مطلع کرنے میں یہ کیوں ناکام رہا؟ اب پاکستان کی جانب سے واقعے کا اعلان ہو گیا، اس آئی ایس پی آر نے اس کا اعلان کر دیا، وضاحت طلب کیے جانے تک تسلیم کرنے کا انتظار پہ بھارت نے کیوں کیا؟ یہ نااہلی کی گہری سطح کو دیکھتے ہوئے بھارت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میزائل کو اس کی مسلح فوج نے ہینڈل کیا تھا یا کچھ روگ عناصر جو بدماش عناصر ہیں ان کے ہاتھ میں ہی چلا گیا. یہ مطلب ہے یہ پورا واقعہ ہندوستانی اسٹریٹجک ہتھیاروں سے نمٹنے میں سنگین نوعیت کی بہت سی خامیوں اور ٹیکنیکل خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے.
اس کا بھارت کو جواب دینا پڑے گا انٹرنیشنل طور کے اوپر. بھارت کا اندرونی عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کافی نہیں ہے, کیونکہ میزائل تو پاکستان کی حدود میں گرا ہے. تو یہ انٹرنیشنلی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان جی ہاں, پاکستان اس واقعے کے بارے میں حقائق کا درست تعین کرنے کے لیے اس نے مطالبہ کر دیا ہے. ہمارے فارن آفس نے آج خط جاری کر دیا ہے, مطلب ہے, اور مطالبہ کر دیا. اس میں کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ مختصر فاصلے اور عدل کے اوقات کے پیش نظر اور دوسرے سے کوئی بھی غلط تشریح اپنے دفاع میں سنگین نتائج کے ساتھ جو ہم اقدامات کا باعث بن سکتی ہے. جس طرح پروفیسر نے اشارہ کیا کہ اگر ادھر سے کوئی ریئیکٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا. اس کے معاملے میں دنیا سوچے گی, ایسے نہیں کہ دنیا نہیں سوچے گی, دنیا سوچے گی. ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو یا کچھ ہو, لیکن اس کو جواب دینا پڑے گا کہ ایسی غلطی کہیں اور سے اگر ہو جاتی تو کیا ہوتا. خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں, مطلب بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. اس لیے پھر بھی ایک چیز میں پروفیسر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ٹھیک ہے, سمیع اللہ ملک صاحب نے تو کہا کہ یہ جیسے وہ ایکسپرٹ کی بات بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ میزائل کو چیک کر سکے, مگر آئی تھنک اسرائیل کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے جس سے وہ اپنی میزائل شیلڈ کے ذریعے وہ روکتا ہے, کوئی میزائل اس کے اندر آ نہیں سکتا ہے. وہ کہ پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. جی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پیچھے غزہ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے میزائل مارے, مطلب چھوٹے چھوٹے راکٹ مارے نا, وہ دیکھیں نا 100 میں سے اگر ایک میزائل نکل آیا تو کوئی ایک بات نہیں ہے. 100 میں سے ایک میزائل نکل آیا, ایک ہی کا ہم ایک ہی شور مچا رہے ہیں, ہم ایک ہی کا تو شور. وہ دیکھیں 100 میزائل میں سے 99 میزائل تو روکے نا اس شیلڈ نے, ایک روکا. تو یہ آپ کو بتانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں, کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. ملک صاحب کی اجازت سے میں بھی کچھ بولنا چاہوں گا. ایسا ہے کہ پورے بھارت کے اندر جو اس ٹائم مائنڈ سیٹ چل رہا ہے وہ روگ عناصر کا ہی ہے. جو ورڈ آپ نے بولا ہے نا کہ کوئی روگ عناصر, آپ مودی گورنمنٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آج سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب انٹرنلی وہاں پہ انریسٹ ہوتا ہے پاکستان کے بارڈر پہ فوج لے آئی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی انٹرنیشنلی جو سچویشن بن رہی ہے, میں آپ کو پھر وہی کہنا چاہوں گا, میں نے ایک پاکستانی کے طور پہ بات کی ہے, لیکن میں کلیئر بتا رہا ہوں ایز اے پروفیسر کہ اٹامک فلیش پوائنٹ پہ دونوں طاقتیں بیٹھی ہیں. ہم ایسی کسی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اگر ادھر سے غلطی ہو سکتی ہے اور یہاں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہی غلطی ہو جائے تو سچویشن تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں جو ڈاکٹر سمیع اللہ ملک نے کہا ہے, کوئی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا عالمی طاقتیں بھارت کے اوپر کوئی روک ٹوک رکھیں گی یا کوئی ایسا کہیں گی یا نہیں کہیں گی, کیونکہ کوئی بھی اجازت لے کر ایسی چیزیں نہیں کرتا, نہ کوئی اجازت دیتا اور نہ کوئی اجازت مانگتا ہے. اسی طرح کے ایڈونچر ہوتے ہیں, 5-7 منٹ کے اندر آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے. تو اس کے اوپر وہ عوام کو آواز اٹھانی چاہیے, چاہے پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں, وہ اپنی اپنی حکومتوں کو بتائیں کہ یہ اٹامک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر خطے کا امن اور سیکیورٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. بالکل, دونوں یہ اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ دونوں ممالک کی عوام کو, یہ پاکستان اور انڈیا, دونوں ممالک کی عوام کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ اٹامک میزائل جس کو وار ہیڈ وہ لے کر جا سکتا ہے وہ اس طریقے سے غلطی سے فائر ہو جائے. اس کے اوپر اقدامات اٹھانے چاہیے, اور ان لوگوں کو اقدامات اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر اقدامات اٹھائیں گے تو کوئی آگے کی طرف ہم چل پڑیں. اس میں ایک فکرہ میں پروفیسر صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, غلطی یہ پاکستان کی طرف ہوئی ہے, چین کی طرف یہ غلطی کیوں نہیں ہوئی؟ سر جو طاقتور ہوتا ہے نا, طاقتور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ پھٹا لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچا جاتا ہے. میں آپ کا اس پروگرام کو ایک چھوٹے سے فنی لطیفے پہ ختم کر دیتا ہوں, صرف آدھے منٹ کا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے دیہاتوں میں کتوں کی لڑائی ہوتی ہے, اور اس طرح چودھری کا کتا مراسی کتے سے اس کی لڑائی ہوئی اور مراسی کا کتا ہار گیا, بھاگ گیا, اور بڑا وویلا مچا. مراسی نے سر پہ ہاتھ رکھے, اس نے کہا نہیں یہ چودھری کا کتا میرے سے ناانصافی ہوئی یا دراصل میرے کتوں کو ہروایا گیا ہے, میرے کتوں کو ہروایا گیا ہے. مطلب ساری دنیا نے دیکھا ہوا تھا کہ کتا واقعی طور پہ بڑا میدان میں تھا, پیڑ کے اندر تھا, اور کتا بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا جیسے پنجاب میں ہوتا ہے کہ کوئی یار کو مجھ سے بٹھا لو, کوئی مطلب دیکھ لو. مطلب اس نے کہا جی ٹھیک ہے, مجھ سے بھی بات ہوئی. تو مراسی نے کیا کیا, اس چودھری کا جو مخالف چودھری تھا اس کو اپنا پنچ بنا لیا. آپ کو پتا ہے کہ پنچ کی بات جو بھی فائنل ہوتی ہے اسے ماننا پڑتا ہے. اور چودھری نے کہا کہ میرے پاس اب موقع مل گیا اس سے بدلہ لینے کا. اس نے تھوڑی دیر بعد سوچا, اس نے کہا مراسی کا کتا جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ چین اور روس کو بیچ میں بٹھا لیا جائے. سارے آپس میں جو ہے نا ملامت کرنی شروع کر دی کہ یہ کیسا آدمی ہے, کس نے غلط فیصلہ کر دیا. جو مراسی تھا اس سے بھی رونا شروع کر دیا.
اس چودھری نے کہا بیڑا غلط تیرا، وہ تیرے تے میں آخری فیصلہ کیا ساری دنیا مخالف کر کے، اور تو بھی رو رہا ہے. اس نے کہا رو اس بات پہ نہیں رہا، رو اس بات پہ رہا ہوں کہ تو مر گیا پھر میرے فیصلے کون کرے گا. میرا فیصلہ کون کرے گا. چلیں سر اسی چیز کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروگرام کا وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے اسی ہاٹ ٹاپک کے اوپر دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت دوں گا. ٹل دین سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.